جناب علی آپ نے دیکھا ٹویٹر کی حالت دیکھے پاکستان میں، یعنی کہ غلاظت سے بھرپور ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے، گالم گلوچ ہیں، اور جو لوگ انگریزی لکھ سکتے وہ پڑھے لکھے لوگ، ٹویٹر پہ صحافی بن ہوئے ہیں، اور وہ جناب علی بلکہ ٹویٹر نہیں سوشل میڈیا کے جرنلسٹ بنے ہوتے ہیں۔ میں نے کل یہ کیس دائر کیا منصور علی خان کے خلاف۔ اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ جو شخص تھا یا ہے، اس کو میں اس کی بہت ساری چیزوں کی وجہ سے میرے دل میں لائکنگ تھی اس کی، اور یہ بار بار میرے حقوق کو ڈیمیج کرتا تھا، میری بے تنقیدی کرتا تھا، پتہ نہیں اس کا کیا ایجنڈا ہے، کس کی ماں پہ کر رہا تھا۔ میں برداشت کرتا گیا کہ ایک دن اس نے حد ہی کراس کر دی۔ میں نے کہا بس اب تمہیں سمجھانے کا اور تمہیں یہ بتانے کا کہ تم قانون کے تابع ہو، یہ وقت آ گیا ہے۔ یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ کیمرے کے آگے بیٹھ کے کبھی یہ ایزیوم کر لینا کہ کہہ سکتے ہیں، قطعاً نہیں کہہ سکتے۔ جو انگلینڈ میں بیٹھے ہیں ان کی بھی تابع آپ کریں، کیونکہ کبھی تو پاکستان آئیں گے تو یہ ڈگریاں جو ہیں جو ہوں گی، اور میں نے کی ہے ایسے کوئی 7-8 لوگوں پہ کی ہے، یک طرفہ کارروائیاں چل رہی ہے، لیکن جس وقت یہ پاکستان آئیں گے یا پاکستان میں ان کی کوئی جائیداد ہوگی تو وہ ایگزیکیوشن کے پروسیس میں آپ کو منصور علی خان کی مثال دے رہا تھا۔ یہ شخص جو ہیں، اور ایسے میں نے کہی اور بھی لوگ دیکھے، صحافی بھی دیکھے، جن کے ساتھ کوئی آپ کو اپنے پروگرام میں ڈسکس کر کے اور آپ کے حوالے سے کوئی نہ کوئی لغو کے بنیاد بات کرنا، یا سچی بات بھی اس طرح کرنا کہ اس میں بھی آپ کی بے توقیری ہو۔ بے شک آپ سچی بات کریں، آپ کے پاس ایک ڈیفنس ہے، لیکن بے توقیری کا حق آپ کو سچ بات بھی نہیں دیتا ہے۔ کہاں سے یہ سوال کر رہے تو آگے سے کہتے ہیں ذرائع، بس ان ذرائع کا ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ یہ ذرائع کون سے ہیں؟ گھر میں بیٹھ کے جناب کوئی کسی سے پوسر ہو جاتی ہے، اچھا یہ ذرائع ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں جی نہیں، میں نے ابھی بات تو ختم نہیں کی، مجھے تو کرنے دو۔ تو لہذا اب اگر آج آپ ایک رپورٹ دیتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ نے قومی اسمبلی کی بات کی، اب لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ٹی وی کو تو آپ ریگولیٹ کر سکتے ہیں، چینل کو پیمرا آرڈیننس 2002 کے تحت اس پہ سزا بھی آپ لاگو کر سکتے ہیں، اس کے چینل کو بلاک بھی کر سکتے ہیں، ان پہ جرمانہ بھی لگ سکتا ہے۔ وہاں پہ کونسل آف کمپلینٹ بنی ہوئی ہے، کوئی بھی شخص کیشیس ریمیڈی نہیں ہے، ہونی چاہیے، الیکٹرانک چینلوں کو بھی معذر کی ذرا آزادی نہ ہو۔ جس طریقے سے اب میں نے جیو ٹی وی کی مثالیں دی، ایک دن انہوں نے مثال دی کہ جناب میں نے کسی ورکر کو تھپڑ مار دیا، اور جس کو تھپڑ مارا تھا وہ تھپڑتا ہی نہیں، ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی، وہ میرا اپنا گن مین تھا، وہ مجھے کھینچ رہا تھا اور میں نے اس کو یہ کہا کہ اس طرح نہ کرو، اور وہ لوگوں کو جو ہے بیسیکلی میری طرف آنے سے روک رہا تھا، اور یہ 3 دن ہیڈ لائن پہ چلتی رہی۔ پھر انہوں نے اپنے ویب پیج سے خبر چلا دی کہ میں نے مریم نواز صاحبہ سے معافی مانگی، آپ لوگوں نے وہ خبر دیکھی ہوگی۔ نہیں، اس طرح کی جھوٹی خبریں، اور وہ پھر انہوں نے ویب پیج سے اتار دی، وہ خبر ڈیلیٹ کر دی، سامنے پٹی چل رہی ہوتی تھی۔
رکھیں. ہر انسان کے لیے اس کی اپنی عزت جو ہے وہ اول نمبر پہ ہے. بعد میں سیاست آتی ہے, بعد میں جو ہے پیشہ آتا ہے, اور بعد میں ساری چیزیں آتی ہیں. جہاں پہ آپ کسی کی عزت کو مجروح کریں گے, اس کو ڈسگریس کریں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. آپ خود سوچیں کہ یہی کام اگر میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, جھوٹ, یعنی بعض جگہ پہ تو آپ کو سچ کی طاقت حاصل ہوتی ہے, لیکن اگر آپ جھوٹ موٹ خبریں کنکاکٹ ہوتی ہے. کنکاکٹ کا مطلب یہ ہے آپ ان کو اختراع کرتے ہیں, بناتے ہیں اور پھر پھیلاتے ہیں, اور اس کے پیچھے یہی سنسنی خیزی. اور بعض لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں اس صحافت میں جو لا علاج ہیں, اور جن کی یہ ذہنی یہ کیپیسٹی ہے یا کیپیبلٹیز ہے, مختصراً بہت بڑی فیلڈ ہے, بہت بڑی دنیا ہے یہ, اس پہ بات کرنا, اور آدمی گھنٹوں بات کر سکتا ہے. شارٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. قومی اسمبلی میں اگر آپ پہ قدغن لگتی ہیں, یہ وہ وقت ہے جو پاکستان بھر کے سوشل میڈیا صحافی یہ سن لیں. پاکستان میں گزشتہ کئی ایک سال جو ہیں شعبہ صحافت وہ اچھا نہیں گزرے ہیں, اور کوششیں ہر دور میں یہی ہوئی کہ کسی طریقے سے ہو تاکہ یہ جو عوام پاکستان کا حق ہے, حق جاننے کا, سچ جاننے کا, اس پہ قدغنے لگے. کیونکہ بہت سا, اب یہ گندم سکینڈل تھا, اب یہ گندم سکینڈل تک آپ کی سرکاری دستاویزات تک رسائی ہوتی تو یہ کب کا لیک ہو چکا ہوا تھا. شاید اس وقت جب ہو رہا تھا اس وقت بھی اس کو وہ انگریزی میں ایک لفظ ہے نا بریونگ, تو بہت ساری چیزیں ابھی بریو ہو رہی ہے. پتہ نہیں کس شعبے میں کہاں پہ کیا گل کھلائے جا رہے ہیں. تو لہذا اب خان کی سائفر کیس میں تو رہی صحیح کسری ختم کر دیے کہ جناب سرکاری دستاویز جو ہیں گمانے پر بھی یا پھرانے پر بھی, یا وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ بھی 14-15 سال سزا پا سکتا ہے. اور آپ اس لاکھوں سے پڑھیں گے نا, انگریزوں کے دور کا قانون ہے سن 1921 کا, یہ سن 19